اور تو بعد ذاکر سید کلب عباس بخاری صاحب، اور تو بعد ذاکر عدنان عباس جھنڈوی صاحب، اور تو بعد ذاکر اظہر عباس حیدری آف ملکوال۔ برائے ظہور امام زمانہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑے نہیں کافی سارے مومنین تشریف فرما ہیں، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے آل محمد پہ ایسے درود پڑھے 14 کا خالق آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ محمد۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ درود پڑھو محمد اہل بیت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے ذکر حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ساری رات بستر بیماری پہ تڑپتا بلکتا ہوا انسان جس جگہ بیٹھ کے سکون کا سانس لیتا ہے اس شفا خانے کو ذکر حسین کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھ گئے جناب سیدہ انہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کریں، سادات کے گھر آباد رہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک قرآن میں سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کیونکہ آج زمانہ محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم جو علی کو مانتے ہو آخر تمہیں علی بادشاہ کو مان کے ملے گا کیا؟ یہ زندگی کی تنگ دستیاں، یہ رسم و رواج، یہ لوگوں کا تمہارے ساتھ لگاؤ، ہر کوئی تم سے دور ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تم علی سے محبت نہیں چھوڑتے، آخر تمہیں علی سے ملے گا کیا؟ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم نے علی کو مانا دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے ہے۔ جی ہاں آپ سلامت رہیں۔ ہم نے علی شہنشاہ کو مانا ہے کہ حشر کے میدان میں علی ہماری شفاعت کر دیں۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ علی بادشاہ شفاعت نہیں کر سکتے، شفاعت کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ شفاعت کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا۔ اب جتنے توحید پرست ہیں آیت یہاں تک پڑھتے ہیں، آیت آگے جا رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا لیکن وہ من ہے جس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے۔ آئے ہائے آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ اٹھنے والے ہمیشہ سلامت رہیں۔ کوئی من ہے جس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ من اللہ نہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ میرے مالک اللہ، ہم نمازیں پڑھتے ہیں شفاعت حاصل کرنے کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں شفاعت حاصل کرنے کے لیے، عبادتیں کرتے ہیں شفاعت لینے کے لیے۔ ہم تیرے دہلیز پہ شفاعت لینے کے لیے آئے تھے، تو نے کہہ دیا شفاعت ایک کر سکتا ہے، وہ من ہے۔ میرے مالک اللہ ہمیں بتا، یہ من نبی ہے، یہ من مرسل ہے، یہ من فرشتہ ہے، آواز توحید دائیں بائیں جاننے
ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی دہلیز پہ آؤ، قرآن تمہیں اس من کی نشانی بتائے گا۔ میں قرآن کی دہلیز پہ جا کے بیٹھا، میں نے اپنے گھٹنے ٹیکے، میں نے قرآن کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو بھی علی کے گھر کا نوکر ہے، میں بھی علی کے گھر کا نوکر ہوں، مجھے بتا یہ من کون ہے؟ قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا، آواز توحید آئی، یومئذ لا تنفع الشیء الا من اذن اللہ الرحمن۔ ایک دن آئے گا جب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ میرے مالک اللہ من ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، تو نے پھر من نہیں بتایا، تھوڑا واضح کر کے دکھا یہ من کیا ہے۔ آواز توحید آئی، پھر قرآن کی دہلیز پہ آ، میں پھر قرآن کی دہلیز پہ آیا، آواز توحید آئی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ایک وہ من ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ نہ میرے مالک اللہ مجمع کو بھی اس من کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ من کھول کے بتا۔ آواز توحید آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک وہ من ہے جو سو کی اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میرے مالک اللہ سارے بندے نہیں سمجھ سکے، رات کا اندھیرا تھا، مکے کی گلیاں تھی، ہمیں من اور واضح کر کے دکھا۔ آواز توحید ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وہ من ہے میرے محمد تیری گواہی کے لیے، ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ نہ میرے اللہ ابھی بھی تیرا من ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ آواز توحید ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیبِ۔ ایک وہ من ہے جو اللہ کے نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا ہے، جو اللہ کے نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا ہے۔ میرے مالک اللہ ابھی بھی تیرا من سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آواز توحید ہے، آؤ اس من کا چہرہ دکھاؤں۔ میں نے کہا میرے مالک اللہ اس من کا چہرہ دکھا۔ آواز توحید ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک دن آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، جس سے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ میرے مالک اللہ مجمع ابھی بھی خاموش بیٹھا، انہیں من دکھا بھی دے، انہیں من بتا بھی دے۔ آواز توحید ہے، میرا محمد 18 ذی الحج کا دن ہوگا، خم کا میدان ہوگا، علی کو بلند کر کے محمد نے حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں کے مجمع فرمایا، من کنت مولا۔ آپ سلامت رہیں، من کنت مولا۔ یہ ہے وہ من جس کے پاس صفات کا اختیار ہے، یہی وہ من ہے جو اللہ کے نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا ہے۔ پھر اس من کی مرضی ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جس من میں چاہے اسی من میں آئے۔ غدیر عام بات نہیں، نبی نے 3 گھنٹے کی ہے تقریر، غدیر کے میدان میں نبی نے علی کے فضائل سنائے۔ آؤ جب بھی کہیں پہ مجلس ہو تو 3 چیزوں کی ضرورت، بانی، موضوع، خطیب۔ غدیر کے چوک میں دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہوا، بانی کا نام لا الہ الا اللہ تھا، خطیب کا نام محمد رسول اللہ تھا، موضوع کا نام علی ولی اللہ تھا۔ سارے بندوں کے ہاتھ اٹھ نہیں سکے، علی شہنشاہ کو سلامی کے لیے میں جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں، مبانی کا نام لا الہ الا اللہ تھا، خطیب کا نام محمد رسول اللہ تھا، موضوع کا نام علی ولی اللہ تھا، مجمع سارا رضی اللہ تھا، اور جس نے علی کا انکار کیا وہ لعنت اللہ تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ اٹھنے والے ہاتھ صدا سلامت رکھے۔ جس نے علی کا انکار کیا وہ لعنت اللہ تھا۔ ہم خطیب خطاب کے لیے آتے ہیں، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی نیاز لے کے گھر جاتے ہیں۔ محمد نے علی کے فضائل پڑھے خطیب بن کے، نبی کو غدیر میں نیاز کیا ملی؟ اگر توجہ میری طرف ہو، جو بندہ محنت پہ بولنے کا عادی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نجف کے والی کو ضرور سلامی پیش کرے گا۔ غدیر کے میدان میں محمد نے خطاب کیا ہے تو نیاز کیا ملی ہے؟ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، علی کے فضائل پڑھنے کی اجرت میں نیاز میں محمد کی نبوت بچی، نیاز میں نبی کی نبوت بچی۔ آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، نیاز میں نبی کی نبوت بچی۔ اب مجھے بول کے بتاؤ نبوت میں کیا ہے؟ نماز کا حکم نبوت میں شامل ہے، روزے کا حکم نبوت میں شامل ہے، حج کا حکم نبوت میں شامل ہے، اور ڈوب کے مر جا دشمن ولایت علی، جس علی کی ولایت کے پیغام کے بغیر
محمد کی رسالت نہیں بچتی تیری نماز کیسے بچے گی؟ یا علی ولی اللہ، سارے مل کے بولو نعرہ ولایت علی۔ عزیزان مظلوم کربلا، زندگی میں علی کی ولایت پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، علی شہنشاہ کی ولایت نہ چھوڑنا، بطول کے حق پہ سمجھوتا نہ کرنا، اور سادات کا احترام کبھی نہ چھوڑنا۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص سادات کے احترام میں جان بوجھ کے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ اسے کسی نہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سادات کا احترام کسی صورت نہ چھوڑنا۔ بات سزادارو، وہاں آ گئی علی کی بیٹیاں جہاں علی کے بیٹوں کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمایا، آسانی سے کہہ دیا میں نے، آسانی سے سن لیا آپ نے۔ شام کا نجس دربار، تخت پہ یہ لعین بیٹھا ہے، سامنے دیوار کے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ یہ لعین دیکھ کہتا ہے شمر وہ بچی کہاں ہے جس کے ساتھ بڑا پیار تھا حسین کو؟ مولا آپ کی ہائے قبول فرمایا۔ عزیزان مظلوم کربلا، منظر اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ لعین تخت سے پوچھ رہا ہے اور شمر ملعون کہتا ہے وہ جو سب سے چھوٹی ہے نا، یہ ہے حسین کی سب سے پیاری بیٹی۔ یہ ملعون کہتا ہے اس بچی کو میرے سامنے لاؤ، میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ 4 سال کی حسین کی سیدزادی یوں اس لعین کے سامنے آ کے کھڑی، یا ایک دفعہ سجاد کا چہرہ دیکھا، دیکھتی بھیا اجازت ہے میں اس سے گفتگو کروں؟ سجاد کی آوازیں ایسے بول جیسے دربار میں دادی زہرا بولی تھی۔ یہ ملعون تخت پہ بیٹھ کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ عالیہ نے، کتاب میں جملہ ہے عالیہ بولی لیکن آواز نہیں آئی۔ اب جملہ آپ کی ہائے کے لیے کہنے لگا، یہ ملعون تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے شمر یہ کس کے سہارے پہ نہیں بولتی؟ ان کا عباس تو مارا گیا ہے۔ یہ لعین تخت سے نیچے اترا، یا سید الساجدین کی آواز ہے او ملعون ہاتھ نہ لگانا، بے شک 4 سال کی ہے مگر ہے بطول۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ ملعون کہتا ہے پھر تیری بہن بولتی کیوں نہیں؟ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، کسی سید کے دل پہ چوٹ لگ جائے، کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا۔ سید کی آواز ہے او ملعون اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، وہ بولتی ہے لیکن اس کی آواز۔ عزادارو، یہ ملعون کہتا ہے ایسا کر بہن کی رسیاں کھول۔ بندے ہاتھوں سے سجاد نے بہن کی رسیاں کھولی، یوں کڑیاں چوم کے کہتی ہے کہاں کہاں تیرا شکریہ ادا کروں، تو نے اپنے زنجیر اترنے سے پہلے میری رسیاں کھول دی۔ یہ ملعون کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ رو کہتی میرا نام فاطمہ ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر تیرا نام فاطمہ ہے پھر وہ سکینہ کون ہے؟ رو کہتی میرا نام ہی سکینہ ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر تیرا نام سکینہ ہے پھر مجھے بتا تیرا بابا تجھ سے محبت کتنی کرتا تھا؟ اب آنسو سیدہ کی عطا ہے، ہائے تیرے بس میں ہے، ہائے ضرور کرنا۔ عالیہ رو کہتی جب ہم مدینے میں رہتے تھے میرا بابا صبح کی نماز کے لیے جاتا، بابا گھر واپس آتے ہوئے مدینے کی کھجوریں لے کے آتا، بابا اپنے ہاتھ سے مجھے کھجوریں کھلاتا۔ یہ ملعون تخت پہ بیٹھ کے تھا اگر اس دربار میں مدینے کی کھجوریں ملے پہچان لے گی؟ رو کہتی پہچان لوں گی۔ یہ ملعون کہتا یہ میرے تخت کی سیڑھیوں پہ پڑا ہے تشت، اس میں پڑی ہے مدینے کی کھجوریں۔ حسین کی بیٹی چلتی چلتی تشت کے قریب آئی، یوں تشت سے رومال اٹھایا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے مدینے کی کھجوریں نہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے کی کٹی ہوئی رگوں والا سر تھا۔ یوں بابے کا سر ہاتھوں پہ اٹھا کے رو کہتی بابا آنکھیں کھول، اور بابا میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ اللہ لعنت اللہ۔ مہیلے دا اعلان سن لو، 13 محرم با مقام پیپلی مل سی ازا ہوئے دی جس دے اندر کافی صاحبان خطاب فرما سندے۔ میں التماس کروں دا شہباز پاکستان بلکہ پاکستان دی بہت بڑی شخصیت جناب زوار غلام جعفر تیارہ بیرا وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرماسن۔ محمد و آل بیت محمد صلوات۔ ماشاءاللہ